پیر طریقت رہبر شریعت فکر ملت پیر محمد اجمل قادری رضوی صاحب بانی تحریک اصلاح معاشرہ بھرپور نعروں میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فکر ملت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد قادری رضوی صاحب. بیچارے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے، ڈوبتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی
کس میں ہوتی ہے محبت، اور وہ الفاظ میں آ نہیں سکتی کیونکہ مشکل ہوتا ہے، وہ بیان نہیں ہوتا۔ اب وہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو وہ اثر بھی رنگ بھی بناتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے۔ آج کل قسموں کی محبت کیونکہ بہت زیادہ ہے تو میں اسی پر بات کر دیتا ہوں۔ مطلب لوگ پہنچ جاتے ہیں فوٹو کھنچوانے، 1.5 2 گھنٹے کا وقت طے کر کے، رات میں ایک جگہ پہ تھا تو گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ساتھ مجھ سے کرنے لگے، میں 2 گھنٹے کا ٹائم سفر کر رہے ہیں، فوٹو تو بنوا لوں۔ میں نے ان سے کہا دعا لینے آئے ہو کہ فوٹو لینے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے چلے آپ دعا کر دیں میرے لیے، تو میں نے کہا تو میں کہہ کے کر رہا ہوں۔ یہ محبتیں ہوتی ہے، ایک دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ لوگوں کو نا اپنے گھر بھی محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو سڑک پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر میں ناراض ہوتے ہیں گھر سے، اور انسان گھر کے اندر ٹوٹ جائے تو باہر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ مفت میں کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں، کبھی اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اصل یہ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے گھر صلح ہو جائے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھ رہتے ہیں۔ تو محبتیں انسان کو ہوتی ہیں، دوستوں سے محبت ہوتی ہے۔ دوست ناراض ہو گیا، پیار ہے، ان کو ذرا کام کر دیں۔ اب وہ پیار ہو گیا تو پتہ کیا کرتے ہیں، اس کی کوتاہیاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو جاتا کیسے ہے، دیکھو اس بیوقوف کا انداز بولنے کا کس طرح کا ہے، دیکھا کتنا غلط آدمی ہے، اب دیکھنا پریشان ہو جائے گا۔ میں نہیں کیا اس کا ذکر کرتا، تو نہیں کرتا تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سارے محبت کے روپ ہیں، یہ سارے محبت کے رنگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض شاگردوں سے بھی محبت ہوتی ہے، نہ مانے استاد جی، نہ مانے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شاگرد جو کہہ دیں اور پیار ہو جاتے ہیں نا، کیا کیا گیا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس ہزاروں لوگوں نے پڑھا تو کوئی نظر میں بھی چڑھا، کہنے لگے 2 بندے ڈھونڈتے ہیں، ایک محدث اعظم مولانا سرکار ہے اور ایک حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری جامعہ اشرفیہ انڈیا میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہوتا ہے پیار، بعض بچے ہوتے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے۔ اب محبت انسان کا فطری جذبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں داتا کانو بخش شریعت یہی نے لکھا ہے کشف المعجوب کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی، اور میرا حال یہ تھا کہ وہ میں ساری رات اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، وہ 2 منٹ کے لیے بھی اگر چھت پہ آ جاتی تھی تو میں یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ساری رات تیرے لیے گھومتا رہا، بلکہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بیچاری دیکھ لو کتنی مجبور ہے کہ ساری رات اس نے کوشش کری ہے، اور اتنی تکلیف میں بھی 2 منٹ آ تو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی محلے کے قاری صاحب صورتیں لمبی نماز میں پڑھتے تھے تو مجھے غصہ آتا، اتنی لمبی صورتیں پڑھ دی، لیکن وہ اگر ساری رات نہ آتی سردیوں کی ٹھنڈی رات میں تو مجھے غصہ بھی نہیں آیا، معقول پہ غصہ نہیں آیا، پکی بات کہتے مجھے غصہ بھی نہ آتا، اور میں ساری رات اس کے گھر کے گرد گھومتا پر مجھے تھکاوٹ بھی نہ ہوتی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک بھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں سے بڑا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک بھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ اب یہ ہوتا ہے، اب اس کا انکار کیسے کیا جائے؟ یہ پیسے سے بھی ہو جاتا ہے، اولاد سے بھی ہو جاتا ہے، یہ شہرت سے بھی ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے۔ دیکھا نہیں آپ نے لوگ گھنٹہ آئینے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا آپ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اور آئینے کی محنت کرتے ہیں کہ کہہ دے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، وہ بیچارہ جھوٹ کیسے بولے، وہ جو ہے اس نے وہی بتانا ہے۔ اس کو اپنے آپ سے پیار ہو گیا۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ سمجھ لیں کہ جب پیار میں ہونا ہی ہے اور اس میں ہو کر ہی رہنا ہے تو مان چاہے نہ مان، یہ پیار ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں چونکہ یہ جذبہ ہے نا، پیاس لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے پانی ٹھنڈا چاہیے، کہ بندہ ٹھنڈا اچھا گرم نہیں دے دے، اب کوئی نہ کوئی تو اس کا حل کرنا ہی ہے نا۔ تو اگر کوئی اور پیار ہو گیا تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، تو کیوں نہ
نہ اپنے پیار کو سمیٹے، اور میرے رسول پاک نے فرمایا تو ساری دنیا چھوڑ کے مجھ سے پیار کر، رب تیرے ایمان کو مکمل فرما دے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ امتی اور نبی کا رشتہ کیا ہے، تو میرے رب کریم نے فرمایا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو میرے جو نبی ہے نا یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تیرے اندر کا جذبہ ہے، یہ تم نے جان بوجھ کے پردہ ڈال کے کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی کسی سے پیار کیا، کبھی تو کہیں گیا، کبھی تو کہیں گیا۔ بریلی کے امام کہنے لگے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آپ، تمہیں مشورہ ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آپ، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور یہاں جان پر پھر اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں پیار تو بہت، آپ یقین کریں میں یہاں علماء بیٹھے ہیں تو بات کر نہیں سکتا، چھوٹا ہے نہیں بڑی بات کروں گا تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے اپنی تعلیم سے، اور باقاعدہ انہوں نے مجموعے میں لوگ اکٹھے کیے، وہ بڑے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں نقیب محفل صاحب اور فلانا صاحب اور بڑی لمبی چوڑی تعریفیں، ان کو پیار ہو گیا اپنے آپ، یہ پسند ہے۔ اور صدارت کے لیے بہت بڑے صوفی صاحب بیٹھے ہیں، پر بخطیب وہ آئے گا کہ تھوڑی ان کے لیے گردانے پڑے، ان کے لیے تھوڑا نمبر لام لے۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو واپس لوٹ رہا تھا کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے صدارت کرنے والے صاحب کا تو نام ہی نہیں لیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے تو مجھے نبی پاک کی تعریفیں کرنے کے لیے بلایا، اور وہاں کہتے نا کہ فلانے کی بھی کرنی ہے، تو پھر میں سوچ لیتا، اور میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، میرے پاس بھائی ایک ہی بات ہے، ہم سے ڈبل کام ہوتا نہیں، ہم سے رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نکال۔ تو میرے بھائی یہ آپ پیار ہو گیا اپنے آپ، سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح کہ آپ کو ٹھوکر لگے گی، کیونکہ اندر جذبہ ہے پیار کرنا، وہ کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، تو بہتر نہیں اپنے آپ کو باندھا جائے۔ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے۔ دیکھو آج بھی لوگ پریشان ہیں، اور حدیث پاک بیان کرتی رہے نا، قاضی یاد سے لے کر یا امام سیوطی سے لے کر یا کسی اور بڑے سیرت نگار سے حدیث پاک لے کے بیان کی جائے کہ صحابہ نا نبی پاک کا پیشاب مبارک پی جاتے تھے، کلی کا پانی پی جاتے تھے۔ یہ تو آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ نبی پاک کے وضو کا بچا ہوا پانی چہروں پہ مل لیتے تھے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے بھائی غور کرنے کا مقام ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ سوال پوچھنے لگتے ہیں فلاں بزرگ نے کہا تھا کہ صحابہ حضور کا پیشاب پی جاتے تھے تو یہ پیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تیری طرح کا بندہ نہیں پی سکتا، تیرا یہ رستہ نہیں، یہ تیرا راہ۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ ایک صاحب اپنے پیر صاحب کی بڑی خدمت کر رہے تھے، محفل میں کبھی ٹیشو دے دے کبھی ہاتھ چوم دے، تو میرے پاس ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا تھا دیکھو ایک ہی کر رہا ہے، میں کہ تو بھی ٹھیک ہے، میں کیوں نہیں ٹھیک کر رہا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اسے پیار ہو گیا تجھے اس رستے کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صحابہ پیشاب پی جاتے تھے تو میں نے کہا پیا جاتا ہے، بڑی سادی سی بات ہے۔ یہ ہماری بچیاں جو تھوڑے پڑھے لکھے اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کی اماں سویرے بڑی آوازیں دیتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا، پر نہیں اٹھتی بچی، اور اماں سمجھاتی ہے کہ تیری سانس آنے دے گی اٹھتی ہوئی، تو وہ کہتی ہے اماں جب سانس آئے گی تو دیتی جائے گی، حالانکہ یہ غلط ہے، اٹھنا چاہیے۔ پھر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کی سانس تانے بھی دیتی ہے، اس کا شوہر سمجھاتا بھی ہے، تو وہ کئی دفعہ رو پڑتی ہے، کہتی ہے کوشش تو کرتی ہوں پر نہیں ہوتا جاتا، کیا کروں گا۔ وہ بچی جوان ہے، باپ نے بڑے ماں نے بڑے لاڈ کیے، دولت بڑی تھی، سویرے دیر سے اٹھتی ہے، نہ اس نے ماں کی بات سنی، نہ ساس کی سنی، نہ شوہر کی سنی، کہتی ہے نہیں آنکھ کھلتی، سنو پھر اسی بیٹی کو اللہ ایک بیٹا دیتا ہے، وہ جس کی سویرے 5 بجے نماز کے لیے آنکھ نہیں نہ کھلتی تھی، اس کا بیٹا نہ رات کو 1 بجے پوری سی نہیں کرتا ہے، ابھی پورا رویا نہیں، اور وہ جو کہتی تھی نا کہ اٹھ کے واش روم جاتے مجھے 45 منٹ لگ جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگا، 1 سیکنڈ میں پہنچ گئی دودھ لے گی، وہ لے کے
آ بھی گئی, اس نے بچے کو پلا بھی دیا, وہ رات اٹھ کے بیٹھ بھی گئی, اسے کہہ بھی دیا نا اس کی اماں نے کہ مجھے دے لے, تو سو جا. وہ کہتی ہے نہیں اماں مجھے نہیں نیند آتی. او یار میں نے چڑھتی جوانی کا جوان دیکھا, وہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا, پھر اللہ نے اسے بیٹا دیا. پھر اس کی بیوی نے کہا بچوں کے کپڑے لانے خرچے تھوڑے, یہ جو کل تک بہترین جوڑا پہنتا تھا اسے جب اولاد سے پیار ہوتا ہے تو کہتا ہے عید آ گئی ہے چل تو بچوں کے کپڑے بنا لے, میرے نئے ہی ہیں, میں نے پچھلے مہینے لیے تھے, اب اسے پوچھو اب کیا ہو گیا, تجھے کہتا ہے پیار ہو گیا. او بھائی پھر ایک بات اور سنو, یہ ہماری بچیاں جاتی ہے نا کسی کے گھر میں, کسی بچے نے پیشاب کیا ہو تو یہ کیا کرنے لگتی ہے, انہیں الٹی آتی ہے اور واپس آ کے تانے دیتی ہے کہ کتنے غلط ہیں, گھر کی صفائی نہیں کرتی, بچوں نے پیشاب کیا ہوا تو یہ کیا آتی ہے. لیکن پھر جب ان کا اپنا بچہ ہو جائے گا تو بالوں میں پیشاب کرتا ہے, پھر بھی کیا آتی ہے, نہیں کو نہیں سمجھ آئی آپ. بھائی کسی کے بچے کا پیشاب دیکھ کے کیا آ رہی ہے, اپنا بچہ پیشاب کرے تب بھی کیا آتی ہے. اس نے اس کے اوپر کر دیا, اس کے بال بھیگ گئے اور اسے بھی دھویا, بال بھی دھوئے. اب اسے پوچھیں کہ تجھے تو پیشاب پہ کیا آتی ہے, کہتی وہ کسی کا بچہ تھا, یہ میرا اپنا ہے. بچہ اپنا ہو تو پھر اس طرح کے بہانے نہیں ہوتے, پھر تو پیار ہوتا ہے. تم بھی کہتے ہو ہمیں نبی پاک سے پیار ہے اور پھر بہانے کرتے ہو کہ پیشاب کیسے پی جاتے تھے, تمہارے بھی نبی ہوتے تو تم یہ سوال جواب نہ کرو. تمہارے بھی نبی ہے تو پوچھو نا مجھے نہ پیتی یا تمہیں کیا خبر ہو صاحب, دور بیٹھ کے باتیں کرتے ہو. یہ عشق ہے. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور سے پیار ہو جاتا ہے, آج بھی ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جنہیں ہو گیا مدینے والے سے پیار ہو گیا. اور یار ایک وہ ہیں جو میری طرح کے لوگ ہیں جو جلسے کراتے ہیں, ہو جاتا ہے انہیں بھی پیار. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہر مہینے 2000 اپنی چھوٹی سی تنخواہ سے بچاتے ہیں, چھوٹی سی آمدن, اور پھر وہ بیچارے نا کسی بس پہ بیٹھ کے کسی خطیب کے پاس پہنچتے ہیں اور منت کر کے کہتے ہیں میں نے 2000 مہینہ جوڑا ہے, دل کرتا ہے مدینے والے کا ملا دیا. اگرچہ عشق رسول میں پہلا نام میرا ہی آئے گا کیونکہ فوٹو تو میری آتی ہے, پیر صاحب کی میں کہلاتا ہوں, نام میرا ہی آئے گا. اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے, وہ جس جو فرنٹ سیٹ پہ آ گیا. نام اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا, جس نے یہاں صفیں بچھائی ہیں, جس بندے نے اشتہار لگائے ہیں اور جس کو جانتا کوئی نہیں, دنیا والے نہیں جانتے, پر جس نبی سے پیار کرتا ہے وہ رسول بڑھائے گا. محبت ہوتی ہے نا جو رستہ بناتی ہے. حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مسلم کے رہنے والے تھے. باپ کا بچپن انتقال ہو گیا, چچا نکالا, اللہ تعالیٰ نے فضل کیا, قسمت میں ساتھ دیا تو مسلمان ہو. روز کرے نا مدینے والے کی باتیں, شرط یہ ہے کہ خلوص سے کریں, شرط یہ ہے کہ عشق سے کریں, تو دل نہ تڑپ اٹھتا ہے. ایک بزرگ کا ربیع ثانی میں عمرہ کرنے کا تھا, میں نے ان سے کبھی پوچھا کہ ربیع ثانی کی حکمت کیا ہے, کہنے لگے سارا ملاد کھول کے نعرے لگاتا ہوں تو پھر سونے سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے. ربیع الاول گزارتے ہی آ جاتا ہوں اس لیے کہ جوش آتا ہے چیزوں کا. حضرت عبداللہ مسلم نا حضور کی باتیں سنتے تھے. دیکھو نا تذکرہ کیا جائے نا کسی بندے کا جہاں بھی کہ بڑا میٹھا ہے, بڑا پیارا ہے, تو اس سے لوگ کہتے ہیں ذرا میرے پہ وہیں جا. تو جناب عبداللہ مسلم کہتے ہیں جب وہ میں کیفیات سنتا, وہ باتیں سنتا, وہ طبیعت سنتا, تو میں اپنی چچا نے پالا تھا, چچا بڑا سخت مخالف تھا دین کا. کہتے میں نے ماں سے جا کے کہا اماں میں نے حضور کے پاس جانا, تو ماں میری خاطر بیٹھی نکاح نہیں کیا. فرمانے میں پتر تیرا چچا بڑا مخالف ہے, تو وہاں جائے گا تو وہ بڑا سخت رویہ اختیار کرے گا. کہتے میں صبر کر لیتا, لیکن کتنے دن صبر کریں, عشق پہ آ کے تو یہ برابر, عشق کا سیک وغیرہ کتنے کو دن آ کر صبر کیا. فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا, تو میں ماں کے پاس جا کر رویا. میں نے کہا ماں مجھ سے نہیں رہا جاتا, اب میں بڑی تکلیف میں, میرے ساتھ کوئی مہربانی کر, مجھے کوئی عشق لگا سی کھیلنا کھیل گئی. تو میں نے کھیلنا کھول گیا, میں کچر پایا سی یار لے کے نہیں, انہوں نے یاد ہے کہ روندیاں ڈول گئی. درشا اس گلی کدے نہ رول گئی, پر ہوں تے رول گئی. اماں میرے پرساد مہربانی
کر میں نہیں بس آپ میری بات کو سمجھیں اماں تو مہربانی کر میں تکلیف میں ہوں تو ماں جو ہوتی ہے نا ان کو دل پہ پتھر بھی رکھنا پڑے تو بیٹے کی خواہش بیٹی کی خواہش پوری کرتی ہے والدہ کہنے لگی بیٹے میری طرف سے اجازت ہے تو جا اب میں چچا کے پاس آیا اور خاموش کھڑا ہوا سردی کی ٹھنڈی رات چچا بھی جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا جوار بیٹھا ہے مد و جزر کیا چل رہا ہے آج کل خاموش کھڑا رہا تو چچا کہنے لگا کیا کہنے آئے بولو تو فرمانے لگے کہ میں نے نا مدینے جانا ہم نے مجھ سے روایت جانے دو اجازت دو اللہ قاضی مسلم سلمان قاضی سلمان مسلم پوری نے بھی لکھا ہے اور بھی بہت سارے اور سارے طبقات میں پوری اس روایت کو لاتے ہیں اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ سب نے اس کو بیان کیا جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا میری طرف غور سے دیکھتا ہے تو اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ آج اس کا ارادہ کیا ہے آج یہ کس کس جگہ جانا ہے کہاں جانا ہے میں نے کہا میں مدینہ شریف جاؤں گا حضور سے ملوں گا چچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرے پاس جو کچھ ہے میرا دیا ہوا ہے آج بڑے لوگ مدینے جاتے ہیں اور بڑی بڑی اللہ خیر کرے محفلیں کرا کے جاتے ہیں بڑے ہار ڈلوا کے جاتے ہیں اور ہر جگہ نئی فوٹو بھی اپلوڈ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ بھی دیکھو یہ بھی مدینہ شریف جاتے ہیں حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں چچا کہنے لگا سارا کچھ میں نے دیا میں نے کہا چچا رکھ لے چچا کہنے لگا ہر شہر میں نے کہا کہ جب میں نے ارادہ کیا تھا تو مجھے پتا تھا تو یہی لفظ بولے تو رکھ سارا تیرا ہے جیب سے مال بھی نکال کے رکھ دیا ساری چیزیں دے دی تو میں لوٹنے لگا تو مجھے کہنے لگا یہ کپڑے بھی میں نے خرید لیے آپ فرماتے ہیں میں نے کپڑے بھی اتارے ہاں آج بھی جس کو بہنوں سے پیار ہو گیا باپ بوڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا تو اس نے 30 سال جا کے پردیش میں نہیں گزار دی بہنیں بیاں نے یہ گھر چلانا ہے اس کو اپنے خاندان سے پیار ہو وہ بھی اتنا وقت دے دیتا ہے مدینے والے سے جس سے پیار ہو اور کرے حضرت عبداللہ مسلم کہتے ہیں میں نے کہا کپڑے بھی دے تو فرماتے ہیں عجیب نظارہ تھا اور میرے شہر کی وہ شام بھی انوکھی تھی کہ جب میں نے وجود کے کپڑے بھی اتارے اور میں کپڑے بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینکے پر میرے ارادے میں کمزوری کوئی نہ آئی فرماتے ہیں میں ماں کے پاس گیا میں نے کہا ماں ایک دن میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر ننگا ہو گیا ہوں کہتے ہیں ماں نے عورتوں والے 2 کپڑے دیے وہ پہن کے میں مدینے آیا اور تینوں لب نے آپ کو سانو اپنی خبر نہ کوئی ہاتھوں نہیں پارے کخ گلیاں سانو آخ دے لوگ شدائی اسنان نموس کا 60 کے چوڑا کر پہنے تاج کڑائی اور سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی ماتے میں اسی حالت میں مدینے آیا اور جب میں مدینہ شریف پہنچا تو ایک کالے رنگ کے حبشی غلام میں ٹھنڈی رات تھی ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں کمبل کہنے لگے مدینے والے کے مہمان ہوں یہ دودھ پی لو کمبل اوڑھو سو جاؤ کہتے ہیں سویرے آئے حضور اور پھر میرے لیے کرم کے وہ رستے کھلے کہ پورے شہر کے لوگوں کو پتا تھا مدینہ تو نبی کا ہر آدمی جانتا تھا کہ عبداللہ میرے نبی پاک کا نام ہے مجھے آگے جگہ میں پیار ہوتا ایک دن حضرت عمر نے کسی بات میں ڈانٹ اور بات بھی بڑی لوگوں کی ذرا اونچا ذکر کر رہے تھے اور حضور نے فرمایا جب کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو نماز پڑھ رہا ہو تو اونچا ذکر نہیں کرو اونچا ذکر کر رہے تھے جناب عمر نے ذرا ڈانٹ دیا ان کے لہجے میں کچھ سختی تھی آہستہ آواز میں ذکر کرو حضور منع فرماتے ہیں عبداللہ مسلم کہتے ہیں کہ کسی نے ڈانٹا ہی نہیں تھا پہلی دفعہ جھٹکی کھائی تو میں حضور تشریف لائے تو چہرہ نور دیکھا تو میرے آنسو خود بخود نکل آئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا دل کر دے نا تیرے سامنے بٹھا رہا ہوں تو پھر درد پرانے چھیڑا کہتے میں رویا حضور نے قریب بلایا کیا ہوا عرض کی حضور کچھ بھی نہیں یہاں ذرا غلطی ہو گئی تھی تو عمر نے ڈانٹ دیا کیا ہوا حضور میں اونچی اونچی اللہ کر رہا تھا فاروق اعظم فرماتے ہیں آہستہ کرو غلطی پہ ڈانٹا وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے غلطی پہ ڈانٹا لیکن حضور نے فرمایا بلاؤ نا میرے اوپر فاروق اعظم آئے تو فرمایا سب کو ڈانٹ لیا کر اسے نہ کچھ کہا کر یہ بڑی تکلیفیں سہ کے پہنچا اسے نہ کچھ کہا کر یار یہ آپ نے پیار کرنا ہے آپ کی مجبوری ہے کسی اور جگہ کرو گے تو اس طرح قابل
सीधे सीधे मदीने वाले से प्यार, सीधे सीधे रसूल कायनात से मोहब्बत करो, हुजूर की गुलामी करो। बीमार हुए, इनका इंतकाल हुआ, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर को इतना ज़्यादा शिद्दत से आंसू बहाते मैंने कभी नहीं देखा, इतना हज़रत अब्दुल्ला की मिसाल पर हुजूर ने आंसू बहाए। कब्र तैयार हो गई, जनाजा हो गया, कुछ थोड़ी सी उसकी मज़ीद काम होना बाकी था। हुजूर फरमाने लगे लगता है तुमने मेरे अब्दुल्ला की कब्र ठीक नहीं बनाई। ये कहते कहते ना हुजूर उनसे पहले उनकी कब्र में गए, उनसे पहले, और फिर हुजूर लेट गए, फिर उठ के बैठे, फिर कुछ हुजूर ने बात सहाबा कहते हैं हम गौर कर रहे थे, हम रश में कर रहे थे और बिना तुझसे क्या हिसाब होगा, पहले सारी रहमतें तेरी कब्र में उतर गई, पहले सारा करम तो तेरी कब्र में आ गया है। सबसे खूबसूरत था हज़रत वारसी ने बसे मुर्दल फरिश्तों ने जो तलाशी दी तो क्या कहने लगे मैं मरा तो फरिश्ते टटोलने लगे, बसे मुर्दल बाद मरने, बसे मुर्दल फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फ़कत तक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला। याद रखिए कि नबी पाक की मोहब्बत और ना इसका ज़ौक़ बनाएं, कुछ काम मेहनत करके भी करने से हो जाता है। हमें लोग बड़े ताने देते हैं तो मिलाद मनाते हैं, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मिलाद की महफिल बहुत बड़ा ज़रिया है नबी पाक की मोहब्बत का, बहुत बड़ा ज़रिया, बहुत बड़ा ज़रिया। मैं अभी भी बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ज़रिया है। आप यकीन करें ऐसे ऐसे नौजवानों से मुलाकात होती है। मैंने एक दिन फ़ज़ाइल मदीना में बात की तो मस्जिद में हमारी बेसमेंट है, नौजवान बिल्कुल करीब से, ऐसे मेरी तरह के लोग दावा तो कर रहे हैं ना कि ये बामल नहीं, मेरी तरह की बहुत सारे लोगों को ये गुमान होता है, होना भी चाहिए बंदे को बामल, क्लीन शेप आदमी। मुझे कहने लगा बेसमेंट में 2 मिनट आएंगे आपसे बात करने, चलिए मैं नीचे गया तो मेरे सीने से लाके ना तो खुद के गया और इतना तड़पा कि मैं परेशान हो गया। आर्टिफिशियल रोना भी बंदे को समझ नहीं आता है और हकीकी आंसुओं की भी समझ आ जाती है, खुद के रोया। तो मैंने उसे कहा मियाँ हुआ क्या, लगा मदीने की अजमत सुनी है, बड़ा परेशान। ये बताएं कि कर्जा लेके उम्रा करना जायज़ है? बात थी ना एक उसकी, वो चला गया, अल्लाह ने उसके लिए असबाब बनाया, उम्रा कर रहा है, लेकिन वो जो लफ्ज़ों का हुस्न है, वो जो खूबसूरती है, आज फरोगेश के रसूल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, इतनी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कि नौजवान नस्ल की तरजीहात का आलम क्या है। अब गुनाह सस्ता हो गया, गुनाह आसान हो गया, अब तो बिखरे हुई सोचें और अब तो टूटे हुए लोग और अब तो रोज़ बरोज़ बिखरते ख्यालात। अब तो आप यकीन करें कि बच्चे कहते हैं हमारे दिलों में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम ज़ुबान पे लाएँ तो आप हमें कदर करें। क्यों? पहले मन करते थे इस बात अकीदा की तकलीफ न सुनना, उस बात मज़हब की आना जाना, अब तो इन बेचारों की जेबों में सारा कुछ आ रहा है, फितने भरे हुए हैं मोबाइलों में। किस तरह ये लोग बचेंगे? एक ही हाल है, कभी नहीं कहा जाए कि पुत्र ज़्यादा वक्त मोबाइल पे नहीं बैठना, वज़ू करना है, मुसल्ला बिछाना है, खुशबू लगानी है और मदीने वाले रसूल पे दरूद व सलाम। अब इन्हें हुजूर की सीरत के अबवाब याद कराए जाएँ, अब इन्हें बाकायदा फ़ज़ाइल की बातें बताई जाएँ, अब इन्हें वो नशा पिलाया जाए जो इश्क़ रसूल का नशा है, अब इन्हें लगा दिया जाए, अब इन्हें इस काम को जितना ज़्यादा हो जाए, वरना पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, फितने छतों पे बरसने लगे। और मैं जब थोड़ा सा घूमता हूँ दुनिया में तो मैं लोगों को मिलता हूँ, मुख्तलिफ सोचें और वो बने हुए अल्फाज मेरे जहन से टकराते हैं। अब ज़रूरत थी सूफियात के मैदान में आने, अब खानकाही निज़ाम को जदीद अंदाज में मुरतब करने की ज़रूरत है। अब वक्त आया था ज़िक्र का, फ़िक्र का, मुराक़बे का, दुरूद शरीफ का, फ़ज़ाइल का, कुरान का नहीं। लेकिन अगर अहले मोहब्बत भी शौक़ बनाएंगे कि हर बंदे की फ्लैक्स में फ़ोटो आनी चाहिए और हर जगह तस्वीरों की फरमार होनी चाहिए और बस यही काम जो सारी दुनिया कर रही है ये हमने भी वही करना है, तो फिर उससे शौक़ जो है वो, और अगर वही गाना हमारी महफ़िल का भी हो जाएगा कि महफिलों में दुरूद शरीफ, देखे ना कोई ऐसी बात बुजुर्ग कर देता था, सुबह
सलाम जारी हो रहा है। और ये हमारा विरसा है। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि अल्लामा काज़मी साहब जैसे लोग तकरीरें करते थे, अब लोग घर जाके सोते थे तो उन्हें रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हो। ये हमारा विरसा है, हम जानशीन हैं इस विरसे की, ये हमारा है। लेकिन अब अगर हमारी महफिलों के स्टेज पे बैठे 4 आदमी नोट गिन रहे हैं और वहाँ भी नाराज़गी हो ना होगी और हो भी गए तो चलो कोई मसला नहीं, हमला ना होगा, हम बात करके जानी है इंशाअल्लाह। अगर महफिल मिलाद की सदारत के लिए भी हमें गरीब ना मिले, अमीर ही मिले, जो 2 लाख दे वो स्टेज पे बैठ गए, जो 50,000 दे वो नाम लिखवा दे, तो फिर इससे घुटन पैदा होता है, इससे फिर वो कैफियत नहीं पैदा होती जो ज़ौक़ की कैफियत। अगर यहाँ भी छोड़ें, आप ज़रूरी है कि कोई बहुत महंगी आपने महफिल करानी है तो ज़रूरी है आप सस्ती सी कराएं। इस मस्जिद के खतीब को बेहतरीन रसूलुल्लाह की शान बयान करनी आती है, मैं नहीं उन्हें जानती। उस मस्जिद में जो खतीब है वो ज़रूर क्यों, इसलिए कि मेरी जमात के हर सुन्नी आलिम को और कोई काम आए ना आए मदीने वाले की शान बयान करनी आती है। मेरी जमात का ये हुस्न है। हर सुन्नी आदमी तो आप इंशाल्लाह सुनेंगे कि मिलाद आया, हर जुमे में हुजूर की शान बयान की, हर जुमे। मैं कौन सी दिलों की बात करूँगा, वही करूँगा जो सारे करें। आप अच्छी तरह से अपने ज़ौक़ और गरीब आदमी हैं, कभी कभी ना कोई एक मैडम उसको भी दे दें जिसको 40 साल हो गए फजल की अदा करें, मेहरबानी करें। कभी कभी को तोहफा उसको भी दे दो 30 साल से मस्जिद की सफाई का, ये भी थोड़ी मेहरबानी करें। ये भी बहुत बड़े कारकुन, उन लोगों पर भी थोड़ी तवज्जो दें, खूब रसूलुल्लाह की मोहब्बत को फ़रोग़ दें खूब। और ना 12 रबीउल अव्वल तक आपने जो काम सबसे ज़्यादा करना है वो दुरूद व सलाम पढ़ना। आपको सारा ज़माना कहे कि तो बाबा तस्बीह हो गया, तस्बीह फाड़ लिया, तो आप कहें मैं हो गया हूँ, तस्बीह ले लें और दुरूद शरीफ पढ़ें, आप यकीन करें मज़ा आ जाए। आप रखें। और जवानों से मेरी गुजारिश है कि तुम्हारे हाथों में तस्बीह होनी चाहिए, तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम हुजूर की फजीलत की बात सुनो, फजीलत की बात करो और महफिल मिलाद का खूबसूरत सा बंदोबस्त करो। हमारी महफिल मिलाद में जो आता है ना वो हम क्या कहते हैं, महबूब की महफिल को आते हैं वही जिनको, तो ये जो मूवियों के पीछे बैठे हुए हैं देखे हुए, इनको किसने बुलाया? अल्लाह को राज़ी रखे, कोई अर्थ नहीं। और मेरी तरह के जिन लोग जिनको स्टेज पर बैठने की मुसीबत बांधी गई है ना, बड़े परेशान लोग हैं, मैं सही बताता हूँ, ये भी मैं परमेश्वर मुझे बैठ सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो कभी पीछे आ गए ना, ये शेख साहब, चौधरी साहब और समाजी फलानी पता नहीं कौन कौन सी शख्सियात होती हैं, तो ये तो बेचारे गर्दन ऊँची कर करके नकीब को दिखाते हैं कि मैं आ गया हूँ, तेरी मेहरबानी मेरा नाम आ गया और मुझे बुला लें। ये तो मुश्किल नहीं, वो तो सादा बंदा, सादी ज़िंदगी आसान होती है। असी किसी से कुछ भी नहीं लगते, नाम कोई सादा है, जहाँ जगह मिल गई हम तो हुजूर के लिए आए और जहाँ मिल गई वहाँ बैठ गए। खूब प्यार करें मेरे नबी पाक से, खूब। एक किताब ले लें, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ने लिखी है सीरत मुस्तफ़ा। एक प्रोफेसर नूर बख्श तवक्कुली साहब ने लिखी है सीरत रसूल अरब। ये आसान किताब है, मैं आपके अपने शाम और इतने साथ की तरफ नहीं ले जाता, मैं आपको बड़ी किताबों से सीरत पढ़ने की दावत नहीं देगा। आप ये किताबें लें और देखें मेरे नबी पाक की क्या क्या शानें हमारे बुजुर्गों ने दर्ज। इधर देखो, जो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल उर्दू भी पढ़ना जानता है, मेरा मशवरा है कि वो शिफा शरीफ पढ़े, काजी एजाज। और आप हर लोग फजर के बाद अपने घर में मिलाद बनाएं, बच्चों को बिठाएं और शिफा शरीफ से 2-3 हदीसें पढ़ के बयान करें और मदारिजुन नबूवत करेंगे। मदारिजुन नबूवत किताब का नाम है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। हमारे मुफ्ती आलम पाकिस्तान सैयद अबुल बरकत शाह साहब आखिरी उम्र मुबारक थी, जब हमारे वो दादा उस्ताद बनते हैं, आखिरी उम्र मुबारक थी ना, बस वक्त भी हो गया, बात खत्म करना। तो वो उस वक्त भी कहते थे मुझे मदारिजुन नबूवत सुनाओ, इसमें मेरे नबी की शानें लिखी हैं। तो आप हज़रात ज़ौक़ पैदा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, हुज़ूर का ज़िक्र पढ़ें, हुज़ूर का ज़िक्र करें और इस तरफ आपकी रग़बत होगी तो बड़ी आसानियाँ होंगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और अल्लाह ताला दोस्तों की कोशिश को कबूल फरमाए। आखिर
میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لائیں تو آپ ہمیں قتل کر دیں. کیوں؟ پہلے منع کرتے تھے اس بات عقیدہ کی تقریر نہ سننا، اس بات مذہب کی آنا لانا. اب تو ان بیچاروں کی جیبوں میں سارا کچھ آ رہا ہے، فتنے بھرے ہوئے ہیں موبائلوں میں. کس طرح یہ لوگ بچیں گے؟ ایک ہی حل ہے، کبھی نہیں کہا جائے کہ پتر زیادہ وقت موبائل پہ نہیں بیٹھنا، وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، خوشبو لگانی ہے اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام. اب انہیں حضور کی سیرت کے ابواب یاد کرائے جائیں، اب انہیں باقاعدہ فضائل کی باتیں بتائی جائیں، اب انہیں وہ نشہ پلایا جائے جو عشق رسول کا نشہ ہے، اب انہیں لگا دیا جائے، اب انہیں اس کام کو جتنا زیادہ ہو جائے، ورنہ پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. فتنے چھتوں پہ برسنے لگے. اور میں جب تھوڑا سا گھومتا ہوں دنیا میں تو میں لوگوں کو ملتا ہوں، مختلف سوچیں اور وہ بنے ہوئے الفاظ میرے ذہن سے ٹکراتے ہیں. اب ضرورت تھی صوفیات و میدان میں آنے، اب خانقاہی نظام کو جدید انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اب وقت آیا تھا ذکر کا، فکر کا، مراقبے کا، درود شریف کا، فضائل کا، قرآن کا نہیں. لیکن اگر اہل محبت بھی شوق بنائیں گے کہ ہر بندے کی فلیکس پہ فوٹو آنی چاہیے اور ہر جگہ تصویروں کی فرمار ہونی چاہیے اور بس یہی کام جو ساری دنیا کا دیا یہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، تو پھر اس سے ذوق جو ہے. اور اگر وہی ارادہ ہماری محفل کا بھی ہو جائے گا کہ محفلوں پہ درود شریف، دیکھیں نا کوئی ایسی بات ضرورت کر دیتا تھا، زبانوں پہ درود و سلام جاری ہو رہا ہے. اور ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ علامہ کاظمی صاحب جیسے لوگ تقریریں کرتے تھے، اب لوگ گھر جا کے سوتے رہے تھے، انہیں رسول پاک کی زیارت نصیب ہو. یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم جانشین ہیں اس ورثے کی، یہ ہمارا ہے. لیکن اگر ہماری محفلوں پہ اسٹیج پہ بیٹھے 4 آدمی نوٹ گن رہے ہیں اور وہاں بھی ناراض نہیں ہونا آپ پہ، اور ہو بھی گئے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نہ ہوگا، ہم بات کر کے جانی ہے انشاءاللہ. اگر محفل میلاد کی صدارت کے لیے بھی ہمیں غریب نہ ملے، امیر بھی ملے، جو 2 لاکھ دے وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئے، جو 50,000 دے وہ نام لکھوا دے، تو پھر اس سے گھٹن پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو ذوق کی کیفیت. اگر یہاں بھی چھوڑیں آپ، ضروری ہے کہ کوئی بہت مہنگی آپ نے محفل کرانی ہے تو ضروری ہے آپ سستی سی کرائیں. اس مسجد کے خطیب کو بہترین رسول اللہ کی شان بیان کرنی آتی ہے، میں نہیں انہیں جانتی. اس مسجد میں جو خطیب ہے وہ ضرور کیوں؟ اس لیے کہ میری جماعت کے ہر سنی عالم کو اور کوئی کام آئے نہ آئے مدینے والے کی شان بیان کرنی آتی ہے. میری جماعت کا یہ حسن ہے. ہر سنی آدمی تو آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ میلاد آیا، ہر جمعے میں حضور کی شان بیان کی، ہر جمعے. میں کون سی کوئی لوگ کی بات کروں گا، وہی کروں گا جو سارے کرتے ہیں. اگر آپ اچھی طرح سے اپنے ذوق اور غریب آدمی ہیں، کبھی کبھی نہ کوئی ایک میڈل اس کو بھی دے دیں جس کو 40 سال ہو گئے فجر کی اذان کرے، مہربانی کرو. کبھی کبھی کو تحفہ اس کو بھی دے دیں 30 سال سے مسجد کی صفائی کرے، یہ بھی تھوڑی مہربانی ہے. یہ بھی بہت بڑے کارکن، ان لوگوں پر بھی تھوڑی توجہ دیں. خوب رسول اللہ کی محبت کو فروغ دیں خوب. اور نہ 12 ربیع الاول تک آپ نے جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ درود و سلام پڑھیں. آپ کو سارا زمانہ کہے کہ تو بابا تسبیح ہو گیا، تسبیح پڑھ لی، تو آپ کہہ میں ہو گیا ہوں، تسبیح لے لیں اور درود شریف پڑھیں. آپ یقین کریں مزہ آ جائے. آپ رکھیں. اور جوانوں سے میری گزارش ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے. تم درود پاک پڑھو، تم حضور کی فضیلت کی بات سنو، فضیلت کی بات کرو، اور محافل میلاد کا خوبصورت سا بندوبست کرو. ہماری محفل میلاد میں جو آتا ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں، معبود کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو، تو یہ جو مولیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھے ہوئے، ان کو کس نے بلایا؟ اللہ کا راضی رکھے کوئی ہے. اور میری طرح کے جن لوگ جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی مصیبت باندھی گئی ہے نا، یہ بڑے پریشان لوگ ہیں. میں صحیح بتاتا ہوں، یہ نہیں میں پرمیشن مجھے بیٹھ سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو کبھی پیچھے آ گئے ہیں، یہ شیخ صاحب، چودھری صاحب اور سماجی فلاحی پتہ نہیں کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں. تو یہ تو بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی میرا نام آ جائے.
आए और जहाँ मिल गई वहाँ बैठ गए। खूब प्यार करे मेरे नबी पाक से, खूब। एक किताब ले लें, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखी है सीरत मुस्तफ़ा। एक प्रोफेसर नूर बख्श तबक्करी साहब ने लिखी है सीरत रसूल अकरम। ये आसान किताब है, मैं आपके इब्ने शाम और इब्ने साहब की तरफ नहीं ले जाता। मैं आपको बड़ी किताबों से सीरत पढ़ने की दावत नहीं देता। आप ये किताबें लें और देखें मेरे नबी पाक की क्या क्या शानें हमारे बुजुर्गों ने दर्ज फरमाई। इधर देखो, जो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल उर्दू भी पढ़ना जानता है, मेरा मशवरा है कि वो शिफा शरीफ पढ़े, काजी एजाज। और आप हर लोग फजर के बाद अपने घर में मिलाद बनाएं, बच्चों को बिठाएं और शिफा शरीफ से 2-3 हदीसें पढ़ के बयान करें और मदारिजुन नबूवत करेंगे। मदारिजुन नबूवत किताब का नाम है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। हमारे मुफ्ती आलम पाकिस्तान सैयद अबुल बरकात शाह साहब आखिरी उम्र मुबारक थी ना, जब हमारे वो दादा उस्ताद बनते हैं, आखिरी उम्र मुबारक थी ना, बस वक्त भी हो गया, बात खत्म करता हूँ। तो वो उस वक्त भी कहते थे मुझे मदारिजुन नबूवत सुनाओ, इसमें मेरे नबी की शानें लिखी। तो आप हज़रात ज़ौक़ पैदा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, हुज़ूर का ज़िक्र पढ़ें, हुज़ूर का ज़िक्र करें, और इस तरफ आपकी रग़बत होगी तो बड़ी आसानियाँ होंगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और अल्लाह ताला दोस्तों की कोशिश को कबूल फरमाए। आखिर दावा